حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود جو ہے وہ بخشا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہان، پیغمبر کون و مکان، سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ہر سال 14 اگست یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے پروگرام کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار اور اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے شہداء نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کا ڈیکورم کچھ اس طرح سے ہے، تلاوت اور نعت کے بعد ایک سیشن ہمارا وہ تقریر کا ہے جس میں بچے اپنے جذبات، اپنے خیالات کی ترجمانی کریں گے اور ملک سے محبت کا اظہار کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ملی نغمہ ہے، جو بچے ملی نغمہ یہاں پر پرفارم کریں گے انشاءاللہ آپ بہت محظوظ ہوں گے اور آپ انشاءاللہ ان کو اپنی تالیوں کی جھنکار سے داد دیں گے۔ تو لہٰذا ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو تلاوت کلام حمید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عبد الرحمن کو، جو پری 9A کلاس کے بچے ہیں، کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی ضیاء پاشوں سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محمد عبد الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد عبد الرحمن، کلاس پری 9A سے، جو آپ کے سامنے ماشاءاللہ بڑے ہی احسن اور مسحور کن آواز میں تلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے بلاتا ہوں حافظ عبد الواسع کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ حافظ عبد الواسع۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر
میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا بنظر کرم غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا نظر کرم جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبدالواسع جو آپ کے سامنے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام میں جو ہمارے جو مقرر تشریف لا رہے ہیں اردو کے مقرر 7B سے آپ کی تالیوں کی گونج میں محمد احمد عمران نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز استاذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں آج یہاں کوئی تقریر کرنے کھڑا ہوں، لیکن نہیں، میں آج یہاں کوئی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ آج میں اپنے دل کے جذبات بیان کروں گا، اور جس موضوع پر کروں گا وہ موضوع ہے یوم آزادی۔ کیونکہ جناب صدر، میرا یہ ماننا ہے کہ تقریریں تو لوگ بھول جایا کرتے ہیں، لیکن دل سے نکلی ہوئی باتیں سیدھے دل پر اثر کرتی ہیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے جناب صدر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جناب صدر ذرا غور فرمائیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جناب صدر، آج میں وہ حقائق بیان کروں گا کہ جس کے بارے میں ہم جانتے تو ہیں، مگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مگن ہو کر ان سب حقائق کو بھول چکے ہیں۔ جناب صدر، یوم آزادی یعنی کہ 14 اگست، یعنی کہ وہ دن جس دن ہم نے یہ پیارا ملک پاکستان حاصل کیا، ہمیں یہ تو یاد رہ گیا کہ ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، مگر ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے یہ پاکستان آخر کیوں حاصل کیا۔ ہمیں یہ تو یاد رہ گیا کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر ہم اس میں اسلام کو ہی نافذ کرنا بھول گئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب صدر، یہی آج کے پاکستان کی حقیقت ہے۔
जनाब सदर, ये मुल्क जिसे हमने नजरिया इस्लाम पर हासिल किया और बड़ी से बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, कि जहाँ बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खो दिया और जहाँ बहुत सी बीवियां अपने सुहाग को खो बैठी, बहुत सी बेटियां अपने वालिद के साए शफकत से महरूम हो गई, कि जिसकी बुनियादों में हमारे मुल्क के बेटों का ही नहीं बेटियों का भी लहू बराबर शामिल है। मगर आज भी मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि चोरी चकारी का बाजार गर्म है। मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि हर तरफ लूट मार मची है। महंगाई का जोर देखकर अवाम अपने ही रहनुमाओं को गालियाँ दे रही है। जहाँ देखो तो इस मुल्क को गंदा करने में लगे हैं। अपने घरों का कूड़ा करकट बाहर फेंकते वक्त लोग ये भूल जाया करते हैं कि ये मुल्क भी तो हमारा घर है। जनाब सदर, ये मुल्क भी तो हमारा घर है। आखिर में मैं ये सवाल आप सब में छोड़े जा रहा हूँ, क्या ये वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? अगर नहीं तो फिर हम कहाँ गलत हुए और कैसे इसे ठीक किया जाए? वो शायर कहता है ना, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज से और शानदार जो बच्चे ने तकरीर की है। दूसरे मुकर्रर को मैं दावा देता हूँ, इंग्लिश में ये बच्चा स्पीच करेगा। 7A क्लास में से ज़यान अहमद, 7A से ज़यान अहमद। Let's start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. I welcome you all in this beautiful gathering with the great Islamic greetings. Assalamu alaikum. Honorable Principal, respected teachers and dear students, Happy Independence Day to all. गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें. Honorable Sir, it is 14th August 2021. It is the 74th independence celebration of our dear Pakistan. Pakistan is the result of years of struggles and sacrifice given by our Muslim leaders. Respected sir, Muslims could not live freely under British dominance. Our culture, language and religious values were at the stake. It was therefore necessary for the Muslims to have free land. That's how we get independence. मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी सरशत में पाकी और दुर्निशानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नौरानी. Respected teachers, independence is the blessing of Almighty Allah. It is the name of breathing in free air, with one's off will on, with no restrictions whatsoever. Independence is the name of equality, freedom and peace, justice and serenity of mind. And that how we get independence. Independence, thankfully, we are having today in this pure land of Pakistan. लाए हैं तूफान से हम कश्ती को निकाल कर, लाए हैं तूफान से हम कश्ती को निकाल कर, रखना मेरे बच्चों इसे संभाल कर. Dear friends, now it is our responsibility to protect this motherland Pakistan. It is a huge responsibility on our shoulders. We have to work day and night for the progress and welfare of our dear Pakistan. This Pakistan is the realm of Kalma Tayyiba. This Pakistan is the detail of Surah Rahman. That's all from my side. Pakistan Zindabad. उर्दू के मुकर्रर को मैं दावा देता हूँ प्री 9A से अब्दुल्ला वकार, प्री 9A से अब्दुल्ला वकार.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے وہ اس کا عنوان ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خزاں بے ثمر کا ہانا ویراں کر کے چھوڑیں گے، خزاں بے ثمر کا ہانا ویراں کر کے چھوڑیں گے، چمن کو رش کے صد رنگے بہارا کر کے چھوڑیں گے۔ یہاں چمگادروں کے مچ رہے ہیں کہہ کہے ہر سو، ہم ان آنکھوں کے اندھوں کو پریشان کر کے چھوڑیں گے۔ صدر گرامی، پاکستان کا وجود مسعود نظریہ پاکستان کا مرہون منت تھا۔ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا گیا تو ہم تیرے دین کا ڈنکا بجائیں گے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور ان تمام اسلامی اقدار کو برسر اقتدار لائیں گے جو کہ قرآن و سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اپنے عزم کی تشکیل میں ناکام رہے اور اس کے برعکس ہم نے پاکستان کو ایک ایسا بچڑخانہ بنا دیا ہے جہاں اللہ کے قانونوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں سنت رسول کو پوری ڈٹائی اور پوری کنچھڑی کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، جہاں اسلامی اقدار کے وجود کو ملیامیٹ کرنے کے لیے مختلف تدابیر بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ یہ سارے دہشتناک اور وحشت مظالم اس دین کے ساتھ ہو رہے ہیں جس کا جھنڈا اٹھا کر پاکستان کا بے نظیر حصہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس جرم کے مرتکب صرف وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان صرف ہماری ہی کوششوں سے وجود میں آیا اور ہم اسی کے حقیقی وارث ہیں، کوئی دوسرا صحیح مشرک نہیں۔ بقول حضرت غالب، یہ فتنہ آدمی کی ہانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی ہانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا اسما کیوں ہے۔ صدر محترم، اندھیری رات کے پرستار چاہے جتنا بھی زور لگا لیں کبھی بھی قوم کا مقدر نہیں بن سکیں گے، بلکہ بہت جلد طلوع سحر اپنا جلوہ دکھا کر شب تاریخ کا سینہ چاک کر کے رکھ دے گی۔ اب ہم اپنے ملک کے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قافلہ بہار آفری کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی زندگی کا وہ فرض ادا کرے جس کے لیے رب نے انہیں مبعوث کیا ہے، اور وہ فرض دین قیم کا قیام اور ملک کو دارالاسلام بنانا ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر قائد اعظم جیسا جذبہ رکھنا ہوگا، اقبال جیسی سوچ رکھنی ہوگی، محمد بن قاسم جیسا عزم رکھنا ہوگا، سلطان ٹیپو جیسی بہادری رکھنی ہوگی، محمود غزنوی جیسا ولولہ رکھنا ہوگا۔ ہم مجاہد ہیں میدان وغا کے غازی ہیں، ہم مجاہد ہیں میدان وغا کے غازی ہیں، ہم غیر اسلامی گردن کی طاقت کو جھکا کر ہی دم لیں گے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبداللہ وقار جنہوں نے آپ کے سامنے بڑی ہی عمدہ تقریر پیش کی۔ اس ڈیکورم کے آخری مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں 9th B سے آپ کی تالیوں کی جھنکار میں محمد احمد ندیم۔ In the name of Allah, who is most gracious, the most beneficent, respected, honorable principal sahib, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, I have been given a chance to express my feelings and emotions about the creation of my beloved country, Pakistan. Yes, my dear fellows, I am talking about the Independence Day, 14th of August. Respected sir, who knew that the day of 14th of August will tell the world in a way the both East and West would come to know that there stands a country named Pakistan. 14th of August is a common date like other dates in English calendar for nation. But for Pakistani nation, this date is not a common date. It is the most remarkable day in the history of Pakistan. Pakistan came into being on 14th of August.
according to English calendar, while according to Islamic calendar it was 27th of Ramadan when Allah blessed Muslims with the pious homeland that is Pakistan. The word Pakistan is made by two combining words, Pak and Stan. Pak means pious and Stan means homeland. Therefore, the meaning of Pakistan is the homeland of pious peoples. Peoples gave sacrifices their lives for Pakistan. Quaid-e-Azam is the real founder of Pakistan. Allama Iqbal, who excited Muslims to earn their own nationality and name in the world. In the end, I would like to say that we must celebrate this day as it is our Independence Day. We should celebrate this day by thanking to Allah Pak, by going to mosques instead of celebrating this day in music, wheelings, using horns, etc. Thanks a lot. یہ تھے محمد احمد جو آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے. تو ہمارا یہ جو تقریر کا جو ڈیکرم تھا پروگرام وہ ختم ہوا ہے. اب میں ملی نغمے کے لیے دعوت دیتا ہوں ابراہیم عمران اور ان کی ٹیم کو آئیں اور دل دل پاکستان یہ نغمہ پیش کریں. ابراہیم عمران اور ان کے ساتھ. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بھرتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے. پھول کلاری میں پیروئے تو پھر صحرا بنتا ہے چہرہ بنتا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بھرتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان. گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے تارا لگتا ہے. ہم کو بھی اپنے ہر جان سے پیارا لگتا ہے تارا لگتا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 دل. ماشاءاللہ یہ تھے ابراہیم عمران جو اپنی ٹیم کے ساتھ ملی نغمہ بڑے ہی احسن انداز میں پڑھ رہے تھے. اب ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ پروگرام ہے وہ ہے کوئز پروگرام جس میں آپ بچوں سے کچھ سوالات ہوں گے اور ان سوالات کے جو بچے جواب دیں گے تو ان کو انعام ملے گا. اور یہ بات رات یہاں سے سمجھیں شور کوئی بچہ نہیں کرے گا. اگر جس کو آنسر آتا ہے وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا اور نہ ہی کوئی بچہ اپنی چیئر سے کھڑا ہوگا اور نہ ہی منہ سے بولے گا. جس آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ ریز کرنا ہے اور یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو آتا ہے اور آپ سے جو ہے وہ سوال سن لیا جائے گا کہ آپ کو اس کا آنسر آتا ہے کہ نہیں آتا. جی بیٹا بالکل توجہ سے. پہلا سوال
جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے گا، اور صاحب سام آپ اپنی مرضی سے جس بچے سے پوچھیں گے آپ اسی بچہ کھڑا ہوا۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے؟ وہ حسن ثناء اللہ نے کھڑا کیا ہاتھ۔ لاہور۔ لاہور کیا ہوتا ہے؟ لاہور۔ کلیپنگ کرے بچے کے لیے، انعام دے دیں۔ دوسرا سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ خوزدار۔ 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 میں سمجھ بزدار بولا اس نے شاید۔ جی بیٹا اس کو دے دیا آنسر، اس نے صحیح بولا تھا خوزدار۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو ضلع ہے وہ خوزدار ہے۔ کلیپنگ کرے بھائی سب کے۔ اب یہ جو سوال ہونے لگا ہے مجھے امید ہے یہ اکثر بچوں کو آتا ہوگا۔ پاکستان میں، دھیان سے بیٹا شور نہیں کرنا، پاکستان میں کھیلوں کا سامان کس شہر میں بنتا ہے سب سے زیادہ؟ یہ کیسا پوچھیے جس سے مرضی آپ۔ سیالکوٹ۔ ویری گڈ، کلیپنگ کریں اس کے لیے، اس کے لیے بھی نام دے۔ ہاں جی، اگلا سوال، پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کہاں پہ ہے یا کون سی ہے؟ جی آپ اسے پوچھیے۔ منچر جی۔ ویری گڈ بھائی، کلیپنگ کریں اس بچے کے لیے۔ منچر جی۔ پاکستان کا سب سے بڑا پارک کہاں پہ ہے؟ پارک۔ سندھ پارک۔ اوہو۔ اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، راولپنڈی اسلام آباد ٹھیک ہے، اس کا آنسر چلے گا۔ نام سر نہیں وہ لکھا ہوا جہاں پر ایوب پارک یہاں میرے ہاں میں۔ جی جی، اس کے لیے کلیپنگ، اس کے لیے بھی کلیپنگ کرے بھائی، کہ بھی چلے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ منہ سے نہیں بولنا بیٹا، ہاتھ پہ کھڑا کرنا آپ نے۔ چھنگا منگل جی۔ ویری گڈ، اس کے لیے کلیپنگ کرے بھی بھرپور۔ جی بیٹا ہمارا یہ سیشن جو تھا سوال جواب کوئز پروگرام والا یہ اختتام پذیر ہوا۔ ہمارا تقریباً تمام جو پروگرام تھے الحمدللہ اختتام پذیر ہوئے۔ میں دعوت خاص دیتا ہوں اور ملتمس کرتا ہوں محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج کا دن جشن آزادی کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے آزادی حاصل کی، لیکن میرے لیے آج یہ زیادہ خوشی کا دن بن گیا ہے کیونکہ وہ میں نے بہت مدت کے بعد اتنا اچھا پروگرام دیکھا، اتنا ڈسپلن سے بھرا ہوا اور اتنے کانفیڈنٹ بچے سپیچز کر رہے یہاں پر، اور خالی سپیچ میں کانفیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ان کا متن بھی زبردست ہے۔ تو بھرپور تالیاں آپ کے پروگرام کے لیے ہوئے۔ تو میں یہ ڈیٹا لے رہا تھا کہ کس کس بچے نے تقریر کی ہے اور اس کو کس ٹیچر نے تیار کروایا ہے، تو ایک نام جو میرے سامنے آتا ہے وہ ہے اردو تقریر ایک بچے نے کی ہے، محمد عبداللہ، اور اس کو تیار کروایا ہے سر ثاقب نے۔ تو دونوں سٹیج پہ تشریف لائیں، دونوں کے لیے کیش پرائز ہے۔ اور اس بچے کی جو تقریر تھی اس میں خوبصورت بات یہ تھی
کہ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کہنے کو تو ملک عزیز پاکستان حاصل کیا اور جشن آزادی بھی ہر سال مناتے ہیں، لیکن وہ آزادی اور وہ جمہوریت اسلامی جمہوریہ ان کے زرعی اصولوں پر ہم نے کام نہیں کیا. بیسیکلی یہ جھنجھوڑ کے گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کا متن بھی خوبصورت تھا اور اس کا سٹائل بھی بہت اچھا تھا. ایک دفعہ پھر اس بچے کے لیے تالیاں بجیں. انگلش سپیچ کر کے گیا ہے احمد ندیم اور اس کو تیاری کروائی سر طارق نے. دونوں تشریف لے آئے ہیں. اس کے بعد انگلش تقریر جو ہے وہ زیان احمد نے کی 7A کلاس سے، اور پھر اردو تقریر کی محمد احمد نے 7B کلاس سے، اور ملی نغمہ دل دل پاکستان پیش کیا. جن بچوں نے ان تینوں کو جس نے تیاری کروائی ہے وہ آپ کی ہیڈ مس رومیلا ہیں، تو ان کے لیے بہت سی تالیاں، وہ تشریف لے آئیں. اس کے ساتھ بچہ آ جائے محمد احمد. محمد احمد تشریف لائے بھائی. زیان احمد آ جائے بھائی. اور اس کے بعد وہ پورا گروپ ہے جنہوں نے ملی نغمہ دل دل پاکستان پیش کیا، وہ سارے بچے آ جائیں. اب جب یہ سارے بچے تیاری کر رہے تھے تو کلاسز کو جو سما رہے تھے اس تیاری کے دوران، تو میں ان کا نام بلانے لگا ہوں. آپ کے ہیڈ ٹیچر بلال صاحب. ہر جو سکسیسفل پروگرام ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ہوتا ہے. اچھا جی، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جو باتیں بتانا مقصود ہوتی تھی وہ بچوں نے بتا دی. ایک نے کہا کہ ہر سال جو ہے وہ جشن آزادی تو آ جاتی ہے پر آزادی نہیں آتی. تو یہاں پر پاکستان میں افکار کی آزادی ہے، آپ جو مرضی بیان کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نا سوشل میڈیا پہ بکواس بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غلط ملت باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو افکار کی آزادی تو ہے، لیکن وہ نظریہ اسلام جس کے اوپر اس ملک عزیز پاکستان نے پناہ حاصل کرنی تھی وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے، قرارداد پاکستان میں تو موجود ہے، لیکن یہ قرارداد مقاصد میں بھی موجود ہے کہ اس ملک کا آئین جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہوگا، اسلام کے عین مطابق ہوگا. لیکن آج تک ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے. پاکستان کی کہانی بہت لمبی ہے. پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کو دنیا کے نقشے پر ابھرنے کے لیے کن حالات سے، کن واقعات سے گزرنا پڑا. بڑی لمبی داستان ہے کہ سب سے پہلے کون اس برے صغیر میں آیا اور اس نے آ کر یہاں پر اسلام کی تبلیغ شروع کی. پھر کس طرح محمد بن قاسم آیا، کس طرح بزرگان دین آتے رہے اور یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، بادشاہت قائم ہوئی بیسیکلی. لیکن یہ ہے کہ کچھ اچھی بادشاہتیں بھی تھی جس میں اسلام کا کام بہت زیادہ ہو رہا تھا. لیکن اگر ٹرو کام ہوتا اسلام کا، ٹرو اسلام کا فیس جو ہے یہاں پہ پیش کیا جاتا، تو آج اس برے صغیر میں ایک بھی ہندو باقی نہ بچتا.
باقی نہ بچنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو مار دیا جاتا، بلکہ وہ کنورٹ کر لیتے، وہ اسلام کو قبول کر لیتے. لیکن یہ کہ اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، ایک اچھی بادشاہت پیش کر دی گئی، خلافت کا نظام پیش نہ کیا گیا. ہم اس ساری کہانی کو سمیٹ کر آ جاتے ہیں 1857 میں، کہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی. بہادر شاہ ظفر اس وقت مسلمانوں کا حکمراں تھا، بادشاہ تھا دہلی میں. تو چونکہ انگریز جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت تقریباً سارے ہندوستان پہ قبضہ کر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ علاماتی حکومت تھی بہادر شاہ ظفر کی. تو ان کے ساتھ ہندوؤں نے بھی، سکھوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی مل کر جنگ آزادی لڑی. وہ کن کے خلاف تھی؟ وہ انگریز کے خلاف تھی، کہ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہاں ہم اس کے باسی ہیں رہنے والے، یہ انگریز باہر سے آ کے ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، یہ یہاں سے چلا جائے. تو 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، اور وہ جنگ آزادی مسلمان، ہندو، سکھ سارے انگریز کے خلاف ہار گئے. اس طرح پورے ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے، یہ شروع سے اصول ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو جو گزشتہ حکومت ہوتی ہے ان کے لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کے اوپر مظالم کیے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا ترقی میں پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. چونکہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریزوں نے حکومت حاصل کی تھی، اس لیے مسلمان جو ہے وہ عطاب کا شکار ہو گئے. ہندو بڑا مکار تھا، اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے انگریز کے ساتھ جوڑ لیا. لہذا 1857 سے لے کر آگے جتنی بھی ترقی تھی، جتنے بھی جو سہولیات تھی، جتنی بھی تعلیم تھی، جو کچھ بھی تھا وہ ہندوؤں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. اور مسلمانوں نے پھر اپنی ایک جداگانہ حیثیت برقرار کرنے کے لیے مدرسہ دیوبند بھی تعمیر کیا، کہ ہمارے بچے جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے، ہم انگریز کی تعلیم نہیں لیں گے، کیونکہ یہ اسلامی نظریات کے خلاف ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر سر سید احمد خان آئے جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو اس ترقی کے دائرے سے علیحدہ کر لیا ہے کہ ہم جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہم سائنس کا نالج حاصل نہیں کریں گے، اس سے مسلمان بہت پیچھے چلے گئے اور بہت پیچھے چلے جائیں گے. لہذا انہوں نے ایک احساس اجاگر کیا اس مسلمانان برِ صغیر میں کہ آپ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تاہم اپنے اسلام کو نہ چھوڑیں، اس کے اوپر قائم رہیں. تو بہرحال مسلمانوں میں پھر تعلیم حاصل کرنے کا جو ہے وہ رجحان پیدا ہوا. آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم آگے آ رہے ہیں. پھر ہندوؤں نے اپنی ایک تنظیم بنائی کانگریس کے نام سے، تو مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے. پھر مسلمانوں نے اپنی مسلم لیگ بنائی تاکہ ہم اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھیں. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے مسلمانوں میں آزادی کی جو تڑپ ہے اس کو جو ہے وہ زندہ کیا، اور قائد اعظم نے علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق جو ہے وہ قیادت کی برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی، اور ان کو ایک جد و جہد کے ساتھ آگے لے کر آئے. اور 1940 میں جب 23 مارچ مینار پاکستان والی جگہ پر اجلاس ہوا تو اس میں ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ مسلمان اپنے لیے ایک جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، لہذا ان کو اپنے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے. وہ تمام علاقے جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں، جیسے یہ پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ زیادہ مسلمان ہیں، لہذا ان علاقوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا جائے، وہ مسلمانوں کا ہو. اس لیے کہ ہم ہندوؤں سے بالکل جدا ہیں. وہ گاؤں ماتا کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اس کی قربانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. محمود غزنوی ہمارا لیڈر ہے، ان کا وہ دشمن ہے. یعنی ان کے جو لیڈرز تھے، ان کے جو معاملہ تھے وہ ہمارے دشمن تھے، اور ہمارے جو لیڈر صاحبان تھے ان کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے. پھر ہمارا کلچر بالکل ڈیفرنٹ تھا. ہم ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ ہزاروں بھگوانوں کو ماننے والے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ کس کس کی پوجا نہیں کرتے تھے؟ وہ گائے کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ سانپ کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ پتھروں کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو لہذا ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، اسلامی ثقافت ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے. ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں گے. تو یہ تحریک چل رہی تھی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی، دوسری جنگ عظیم.
اس دوسری جنگ عظیم میں انگلینڈ کو، انگریز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لہذا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہندوستان پر بھی اپنی فوجیں رکھتا، یہاں پر بھی اپنا اقتدار رکھتا، اب وہ یہاں سے سمیٹ کے نکلنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی اس نے جتنا کھانا تھا اس ملک کو کھا لیا ہوا تھا، تمام اس کے وسائل وہ کھا چکا ہوا تھا، اب وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر ایک علیحدہ اسٹیٹ جو ہے وہ بنے، وہ مسلمانوں کے نام پر کہ مسلمانوں کی جدا گانہ ایک ریاست ہو، وہ ایک ہی ریاست چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، وہ ہندوؤں کے زیر تسلط میں چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، کیونکہ ہندو تھے اکثریت میں بہت زیادہ اور ہم اکثریت میں بہت کم تھے، ہم قلیل تعداد میں تھے۔ تو قائد اعظم نے جب یہ دیکھا کہ انگریز نے یہاں سے چلے جانا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو اکثریت کے بل بوتے پر جو ہے نا وہ ہندو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیں گے، تو وہ ایک کیبنٹ مشن آیا جس کو علامہ قائد اعظم نے مان لیا ان حالات میں۔ کیبنٹ مشن میں کیا تھا کہ انگریز برِ صغیر سے چلا جائے گا اور یہاں پر اکثریت کی حکومت ہوگی، یعنی ہندوؤں کی حکومت ہوگی، اور 10 سال تک اسی طرح حکومت چلے گی۔ 10 سال کے بعد باہمی مشورے سے اگر آپ اپنا علیحدہ ملک بنانا چاہتے تو بنا لیجئے گا۔ قائد اعظم نے صرف اس سوچ کے تحت کہ اگر وہ انگریز اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا پھر تو ہندوؤں نے ہمارا ملک بننے نہیں دینا، چلیں اگر یہ کیبنٹ مشن مان لیا جائے تو اس میں امید تو ہے نا کہ 10 سال کے بعد پاکستان بن جائے گا، تو یہ قائد اعظم نے اس کے اوپر دستخط کر دیا، مان لیا۔ لیکن ہم نعرہ لگا رہے تھے اس برِ صغیر میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جو بچے نے جس نے تقریر کی اس نے بھی کہا کہ ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ تمہیں علیحدہ وطن دے، علیحدہ ملک دے، ہم وہاں پر اسلام کے وہ ذریعہ اصول نافذ کریں گے جن پر گزشتہ 1300 سال سے دھول پڑ چکی ہوئی ہے ایک کٹ کھانے والی بادشاہت کی وجہ سے، لیکن ہم ٹرو اسلامک حکومت یہاں پر بنائیں گے، یہ اللہ سے وعدہ تھا۔ تو جب اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے لو لگایا، تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ لو تمہیں 10 سال انتظار کرنے کی ضرورت رہی، یہ ابھی لو پاکستان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا دل میری ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اسے میں جس طرف پھیر دیتا ہوں اس طرف پھر جاتا ہے۔ لہذا نہرو کا ایسا دماغ خراب ہوا، ادھر کیبنٹ مشن قائد اعظم نے پاس کر لیا، سارے ہندو لیڈروں نے سائن کر دیے، اگلے دن اس نے بیان دے دیا، کہنے لگا جی جب 10 سال ہندوؤں کی حکومت رہے گی پھر کون سا پاکستان، کون سا مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنے گا، بس یہ بات تھی۔ تو قائد اعظم بڑے زیرک انسان تھے، ایک اچھے پولیٹیشن تھے، انہوں نے یہی بات پکڑ کر اپنا مقدمہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان ہندوؤں کو اس اکثریت کی بنیاد پر آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہمارا قلعہ کما کر دیں گے، یہاں پر امن نہیں رہے گا، لہذا ہمیں ابھی اپنا علیحدہ وطن چاہیے۔ یہ جدوجہد نے زور پکڑا، نعرے گونجے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور آخر کار انگریز مجبور ہوا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ودیعت کیا ہوا یہ وطن ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ موجزانہ طور پر بنا ہے، کیونکہ اتنے حالات اور واقعات ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، قائد اعظم کو ٹی بی ہو چکی تھی، قائد اعظم کو ٹی بی ہو چکی تھی، اور اس وقت ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کو ہو جاتی تھی وہ مر جاتا تھا۔ جب ڈاکٹر، ہندو ڈاکٹر تھا ڈاکٹر پٹیل، جب اس نے قائد اعظم کو چیک کیا تو اس کا پرسنل فزیشن تھا، تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو ٹی بی ہو چکی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 1 سال اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا دیکھو تم ڈاکٹر ہو، ہندو نہ بننا، میرا یہ راز رکھنا، پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنا۔ تو اس دراز میں، ڈاکٹر پٹیل کے دراز میں وہ راز ہی رہا، اور اگر کہیں انگریزوں کو اور ہندوؤں کو پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم زیادہ سے زیادہ 1-2 سال اور زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر کیا ہونا تھا، انہوں نے اس جو جدوجہد ہو رہی تھی، جو تحریک چل رہی تھی، اس کو 1 سال اور پرولانگ کر لیتے۔ قائد اعظم کے فوت ہونے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جو یہ وطن پاکستان حاصل کر سکتا، اس لیے کہ قائد اعظم نے خود کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ اور آپ کو پتا ہو کہ قائد اعظم مسلمانوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر واپس چلے گئے تھے کہ میں ان کی قیادت نہیں کروں گا۔ آج میں جو بات ان سے کرتا ہوں، رات کو یہ ڈپٹی کمشنر کو جا کے بتا دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا ہے، تو میں ان کی کیسے قیادت کروں؟ یہ تو غدار ہیں۔
تو یہ واپس چلے گئے اور آپ کو نالج میں ہونا چاہیے کہ پھر علامہ اقبال پیچھے گئے ان کے اور ان کو منا کر لائے. انہوں نے کہا اے جناح آپ آ کر قیادت کریں, آپ کے علاوہ کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے. تاہم آپ صرف ایک فرق لے کر آئیں کہ آپ اپنی جدوجہد میں اسلام کو شامل کریں, کیونکہ اس برے صغیر کے لوگ جو ہیں صرف اسلام کے نام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور کسی نام پر نہیں. لہذا آپ اسلام کی قوالی گائیں, دیکھیں کس طرح لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں. تو پھر جب وہ قائد اعظم وہاں سے آئے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم جو ملک عزیز پاکستان حاصل کریں گے اس میں اسلام کے ذریعے اصول نافذ کیے جائیں گے. اب اگر وہ راز باہر نکل جاتا تو پھر بھی پاکستان نہیں بنتا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس راز کی حفاظت کروائی. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارچ وجود میں آ رہا ہے تو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا, اور 27ویں شب تھی, لیلۃ القدر کی رات, یعنی وہ رات جس رات میں قرآن اتارا گیا, ٹھیک ہے نا, اور اسی رات کو جو ہے وہ پاکستان بن رہا ہے. اور دنیا میں 2 ہی سٹیٹس ایسی ہیں, ایک پاکستان اور ایک مدینہ, جو نظریات کی بنیاد پہ بنی ہے, اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی ریاست بنی اور قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کی ریاست بنی. اور یہ جو بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ملا یہ تو ہمارے پلان میں نہیں تھا. اللہ نے پھر ہمیں چھوٹا پاکستان نہیں دیا, بہت بڑا پاکستان دیا, یعنی بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ جوڑ دیا. یہ سارا جو ہمارے اوپر جو ہے وہ احسان عظیم ہوا اللہ کی طرف. اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نے جو وعدے اللہ سے کیے تھے ہم ان کے اوپر عمل کرتے, ہم اپنا عدالتوں کا نظام جو ہے اسلام کے مطابق بناتے, ہم اپنے تھانوں کا نظام اسلام کے مطابق بناتے, ہم اپنا تعلیمی نظام کا جو ڈھانچہ تھا اس کو اسلام کے بنیادی اور ذریعہ اصولوں کے مطابق ڈالتے. لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا, نہ تو سیاسی سطح پر, نہ معاشی سطح پر, ایون معاشرتی سطح پر بھی نہیں ہوا. ہمارے بود و باش, ہمارا رہن سہن اسلام کے مطابق نہیں ہے, یہ بھی جو ہے مغربی کلچر کا اثر لیے ہوئے ہے. تو بہرحال آج کے دن ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا, لیکن ہم نے یہاں پر اسلام کے ذریعے اصول نافذ نہیں کیے. پھر اللہ نے ہمارے اوپر عذاب کا ایک کوڑا مارا. 1971 میں جو پاکستان قائد اعظم نے حاصل کر کے دیا تھا اس کا 60% حصہ بنگلہ دیش کی شکل میں ہم سے جدا ہو گیا. باقی آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں 40% پاکستان ہے. یہ قائد اعظم والا پاکستان نہیں رہا, وہ 60% علیحدہ ہو گیا. اب بھی اگر ہم نے نہ سنا, اب بھی اگر ہم نے نہ سمجھا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب اس کارواں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے احساس کرنا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ملک عزیز پاکستان حاصل کیا تھا ہم نے وہ اسلامی نظام اس کے اوپر نافذ کرنا ہے, تاکہ ہر گھر میں, ہر محلے میں, ہر یونین کونسل میں, ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں, ہر صوبے میں ہمارے ملک عزیز پورے پاکستان میں جو ہے وہ امن و سکون ہو, ہر ایک کو انصاف ملے, ہر ایک کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کو اسٹیٹ ہماری پورا کرے. وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سب بھی اپنی جانوں پر, اپنے نفوس پر اسلام نافذ کریں اور پھر اس کو نافذ کروانے کے لیے جدوجہد کریں. میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا, ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. اگر میرے ان سارے پوائنٹس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم اسلام کو نافذ کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کی منازل طے کروا سکتے ہیں, اس کو امن و استحکام دے سکتے ہیں, تو یہ پھر جو ہے نا ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. یہ خواب تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اوپر اسلام نافذ کیا جائے. بہت شکریہ جی. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو قومی ترانے کے لیے میں بلاتا ہوں اویس، طلحہ اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ آئیں اور قومی ترانہ جو ہے وہ پیش کریں. اونچی آواز سے، آپ اونچی آواز سے بولیں. نعرہ تکبیر، پاکستان، قائد اعظم علامہ اقبال